ذاتی مفاد ہو تو بڑی بڑی فیملیز کمپرومائز کر جاتی ہیں۔ یہ انکشاف آج قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے جواب میں ایک گفتگو سنتے ہوئے آشکار ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط عمر عطا بندیال یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور سبھی اس پر بات کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کانٹینٹس ہیں یا ان کی کیا آبزرویشنس ہیں یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے تھوڑا ڈفرینٹ ایک ذاتی مفاد کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی مفاد پر بڑی بڑی فیملیز کے اندر کیسے چیزوں کو چینج کر کے اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کر کے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، جو کہ قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جنہوں نے بہت سارے مسلم لیگ کے فنکشنز میں خطابات بھی کیے، اپنا ذکر بھی کیا، اور وہ ایک فلاسفر اور شاعر تھے، سبھی خوبیاں تھیں ان میں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو وہ مان جاتے تھے۔ جیسے 1930 میں گول میز کانفرنس میں انہوں نے کچھ موقف اختیار کیا، اور وہ موقف کیا تھا کہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کو ایک سیمی اٹانومس قسم کا صوبہ انڈین یونین کے اندر ہی رکھ کے وہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہ برطانیہ تشریف لے گئے، یعنی علامہ اقبال صاحب بھی گئے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں جو اس وقت مسلمان اسٹوڈنٹس تھے سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست، بلکہ ایک نہیں کئی ریاستیں انہوں نے انڈیا کے نقشے پر بنا کے بتائیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تو جس پر شروع میں علامہ اقبال صاحب اور محمد علی جناح یعنی قائد اعظم صاحب نے میڈیا کو یہ کہا کہ یہ مسلمان بچے سب کانٹیننٹ سے ہیں اور ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کیونکہ یہ بچے ہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے پھر انہی کی بات مان لی اور آزاد وطن کے لیے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ تو یعنی علامہ اقبال صاحب نے اپنی غلطی مانی اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی اپنی غلطی مانی، اور پھر انہوں نے ایک سیمی اٹانومس سے ایک مکمل ساورن اسٹیٹ کے لیے کام کیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا اس پر اعتراض جو ہے وہ ولید اقبال صاحب کی والدہ صاحبہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی جو علامہ اقبال صاحب کی بہو ہیں اور علامہ اقبال صاحب کے بیٹے جاوید اقبال، جو کہ 2015 میں انتقال کر گئے تھے، ان کی وہ زوجہ ہیں، اور صاحب زیر جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال، وہ ایک پڑھی لکھی پاکستانی خاتون ہیں، وہ جج بھی رہی ہیں ہائی کورٹ کی لاہور میں، اور اس کے علاوہ وہ ہارورڈ اسکول آف لاء سے انہوں نے پڑھا بھی ہے اور بہت سارے ہائی فائی جگہوں پہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، انہیں صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دفتر میں، کیونکہ وہ 7 فالئی کمرے میں دفتر ہے، تو وہاں جاتے اور چیف جسٹس سے بات کر لیتے۔ وہ خط کیوں لکھا اور پھر خط کو پبلک کیوں کیا؟ انہیں اس چیز پر اعتراض ہے۔ یعنی ایک جمہوری ملک ہے اور جس کے اندر روندی پیٹی جا رہی ہے، یعنی جہاں پر فاؤل پلے ہو رہا ہے، اگر کسی جج نے وہاں پر اعتراض اٹھا دیا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ذاتی مفاد پر ضرب لگ رہی ہے اور ضرب کاری لگ رہی ہے، کیونکہ ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، تو عمران خان صاحب کی حکومت کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ان کا کیس جو ہے وہ ایسی عدالت میں لگے جہاں پر انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پر فرینڈلی ججز جو ہے نا وہ ہو جائیں، جیسے وہ الیگزینڈر پوپ نے اپنی ایک پوئٹری یعنی کلاسیکل پوئٹری کی ایک بک ہے ریپ آف دا لاگ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ججز جو ہیں ہریلی دا سینٹینس سائن سو دیٹ دا جوری مین میں ڈائن۔ تو ہماری بھی کچھ ایسی طرح کی عدالتی کہانیاں ہیں جس میں نظریہ ضرورت ہے۔ اینی ویز وہ ایک تھوڑی ہٹ کے بات ہو جاتی ہے۔ تو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال یہ فرما رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خط غلط لکھا، یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تو ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز
ڈاکومنٹ کر دیتے ہیں، یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیتے ہیں، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ضمنی خیال بھی ہمیں آیا کہ وہ ایک جسٹس شوکت صدیقی تھے لاہور ہائی کورٹ سے ہی، جنہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک جنرل صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے کیسز میں کچھ تبدیل کرنے کا یا کچھ ایسا کہا، تو اس میں جب ان کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے کوئی اعتراضات لکھ کے سپریم کورٹ یا اپنے سینئر موسٹ جج کو دیے ہیں؟ آپ نے یہ غلط کیا کہ آپ نے یہ پبلک میں بیان دے دیا۔ تو چلے ان کا وہ بیان تھا، لیکن انہوں نے جب ان سے شوکت صدیقی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے پہلے کسی اور معاملے میں لکھ کے دیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کے بعد بھی لکھنے کی اتنی اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب کیونکہ ایک سمجھدار جج ہیں اور وہ قانون کی سمجھ رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ خط لکھ کے اور پھر اس خط کو ایک پبلک ڈاکومنٹ بنا کے کہ وہ کہیں سپریم کورٹ کی فائلز میں دب کی نہ رہ جائے، انہوں نے وہ چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ اعتراض ان کے کیا ہیں؟ وہ بڑے سادہ سے ہیں، جس سے ولید اقبال صاحب کی جو مدر ہیں ان کی ممتا جو ہے وہ اس پر مٹی ڈالنے کے لیے بہت زیادہ زور دے رہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ جی آپ جونیئر ججز کو، یعنی جو بعد میں پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ آئے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ کیس لگا رہے ہیں جو کہ آئین کی تشریح سے جن کا معاملہ ہے، یعنی سینئر ججز کو آپ بائی پاس کر کے آپ دوسرے ججز کو لگا رہے ہیں۔ اور ویسے بائی دا وے یہ قاضی فائز عیسی صاحب کو جب سے ان کا وہ ہمارے بلکڑ صدر صاحب نے جو ریفرنس بھیجا تھا، بلکڑ صدر اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسی کا ریفرنس جب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تو ان کو اس کو سائن کرنا ان کو یاد نہیں تھا جب ان سے انٹرویو کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا جب معاملہ آیا تو وہ بھی انہیں یاد نہیں تھا، تو وہ بھلکڑ صدر ہیں۔ تو انہوں نے جب سے وہ ریفرنس بھیجا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیگر ڈرون ہے قاضی فائز عیسی صاحب کے بینچ کے ساتھ یا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ قانون پر اور شہادتوں پر فیصلہ کرتے ہیں، کسی اور چیز پر نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ بار کی ایک پٹیشن ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جج صاحب یہ سوال کرتے ہیں اٹارنی جنرل سے ہفتے والے دن کہ سنا ہے آپ بھی کوئی جو ہے نا وہ ریفرنس لے کر آنے والے، یعنی یہ تو لوور کورٹس میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ججز یہ پوچھیں کہ آپ کو نیا مقدمہ کرنے والے ہیں۔ فرض کریں دو پارٹی ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ایک کیس جو ہے نا آگے بچے بھی دیتا ہے، اس میں سے کئی کیسز نکلتے ہیں، تو جج صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے آگے تو یہ کیس بنتا ہے آپ تو یہ بھی دائر کریں۔ جو کیس ان کے سامنے ہوتا ہے، جو شہادت ان کے سامنے ہوتی ہے، انہوں نے صرف اس پر قانون کی روشنی میں سزا یا جزا یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے لے کر آنا ہے ریفرنس، تو منڈے والے دن اس پٹیشن کے ساتھ اس کو جوڑ کے سن لیں گے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب نے اسی پر تو اعتراض اٹھایا۔ پھر دوسرا اعتراض جو ہے جو مین جس پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کہہ رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ رجسٹرار کی اپائنٹمنٹ پر انہیں کیوں اعتراض ہے۔ تو رجسٹرار جو ہیں وہ ایک وہ بیروکریٹ ہیں جو کہ عمران خان کے دفتر سے جن کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لگا دیا گیا، اور پھر بقول قاضی فائز عیسی صاحب کے کہ وہ کیسز اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ کون سا کیس جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں جائے اور کون سا کیس نہ جائے۔ تو یہ ایک غیر ضروری امر ہے، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ جج کو دیکھ کے آپ کیسز لگائیں، بلکہ کیسز جو ہیں وہ ویسے ہی لگنے چاہیے کہ جیسے ایٹ رینڈم جو ہے وہ مختلف بینچز کے پاس کیسز پہنچتے ہیں۔ معذرت۔ تو یہ وہ ساری چیز ہے کہ جس میں ذاتی مفاد کے لیے کہ ان کے بیٹے کو وزیر اعظم یہ نہ کہیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے تو کہا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کیس کے بارے میں جو خط لکھا ہے یہ درست ہے، اس لیے وہ اس پر مٹی ڈال رہی ہیں، کہتی ہیں ان کو تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اگر پڑھی لکھی فیملیز میں ذاتی مفاد کے لیے اس طرح سے چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، تو جن فیملیز میں ایجوکیشن ہی نہیں آئی، یعنی علامہ اقبال صاحب دیکھیں کہ وہ لندن پدھار گئے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو ان کے پاس یعنی ایجوکیشن بھی تھی، مال و دولت بھی تھی، تبھی گئے تھے نا۔ بہت سارے لوگوں کو تو آج 2022 میں بھی کسی دوسرے ملک میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، جن کی فیملی میں اتنی یا وہ اتنے مشہور نہیں ہیں، تو اگر وہ ذاتی مفاد کے لیے کہیں دو چار جگہوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کیوں سیکھ پا جاتے ہیں؟ وزیر اعظم سب کہتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، لوگ ان کو شادیوں پہ نہیں بلائیں گے، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی،
ان کے جو ہے وہ بچوں کو یعنی اسکول اور کالجز میں لوگ مختلف ناموں سے بلائیں گے. تو اگر عمران خان صاحب کے بچوں کو لوگ اسی طریقے سے بلانا شروع ہو جائیں تو وہ بصیرت والد کیسا فیل کریں گے؟ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں پر نام مت بگاڑیں. عمران خان صاحب وہ کرتے ہیں. پھر اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر افراتفری اور لا قانونیت کو فروغ مت دیں. تو جب ہم اس طرح کی کریں گے کہ لوگ نام کریں گے اور شادیاں ہوں گی اور نہیں ہوں گی، اس طرح کی گفتگویں کریں گے، تو صاف ظاہر ہے ہم اسلام کی تعلیمات کے تو خلاف جا رہے ہیں. بھلے ہماری تقریر میں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کام سارے تو کفار مکہ والے ہیں، لیکن ذکر وہ ریاست مدینہ کا ہمیشہ کرتے ہیں. تو یہ جو ریفرنس جو ہے حکومت کی طرف سے، یہ اس بار کی اپیل کے ساتھ یا بار کی پٹیشن کے ساتھ لگانا، یہ قاضی فائز عیسی صاحب کا بہت جائز آبجیکشن ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ جو چیزیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی ہیں اور جس میں کوئی پارشیلٹی ہے، اور ایون وہاں سے کورٹ سے ججز بھی کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو غیر جانبدارانہ طریقے سے کرنا چاہیے. ہاں، پھر جسٹس سے ریٹائرڈ ناصرہ اقبال جی بھی کہتی ہیں کہ پولیٹیشین آپس میں لڑ رہے ہیں، ججز آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ججز کو جو ہے وہ انصاف پر کام کرنا چاہیے اور پولیٹیشنز کو آئین پر چلتے ہوئے کام کرنا چاہیے. ان کو یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک عام خاتون تو ہے نہیں، لیکن شاید بیٹے کی محبت میں وہ یہ سب کچھ بھول گئی ہیں اور وہ اس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کریں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا خط بہت سارے ہمارے لیے نئے طرح کے انکشافات لے کر آیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کون سی اور نئی چیزیں پھوٹتی ہیں ہمارے سامنے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے وہ جاری رہتا ہے. میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.